بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ 40 ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان اور مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایت میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 5، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں بہتر وہ بیوی ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ نمبر 7، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجلائے، اور جب خاوند گھر پہ نہ ہو تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفلی روزے، نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد جمعہ، جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ نمبر 10، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیانتدار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اپنے لیے بدعا کیا کرو، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے، اور نہ ہی اپنی خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نہ ہی اپنے مال متعی کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اور اس میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی کر دے۔ نمبر 12، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال، عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 13، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا، مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور واقعے میں ہی ننگی، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مردوں کا سیاہ کپڑا پہننا اور مردوں کی طرح واضح اور قطعی اختیار کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اور اگر وہ جھوٹا ہو تب بھی اس طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچ جاننے سے شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن خیالات میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 2 بچے مر جائیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والے قیامت کے دن مردے کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والوں کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے اور بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیضیہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کے ہر رگ کے عوض ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت کو کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہوں گی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت ملے گی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا اور مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال اور فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، ایک نیک عورت کی نیکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیدار کرنے والوں کو۔ جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا برابر اجر ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اس کو بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نفس ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑوانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑواتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، اور جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناوے، اس کے منہ پر نہ مارو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کی اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ باکس